حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک دن گھر تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا، میرے نور نظر عباس رضی اللہ عنہ کو لاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرزند کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس وقت حضرت عباس چند ماہ کے تھے۔ پھر انہوں نے سفید کپڑے سے حضرت عباس کی کلائی اور بازوؤں کو نکال کر غور سے دیکھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، تم اس کے متعلق نہ دریافت کرو۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بے حد اصرار کیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یہ ایک راز ہے، تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اصرار جاری رکھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے اس بیٹے کے بازو ظالم اپنی تلواروں سے کاٹیں گے، اس کے سر پر آہنی گرز مارے جائیں گے اور سینے میں نیزے پروئے جائیں گے۔ یہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اس دوران ایک بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ رضی اللہ عنہ پر چھپ کر وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ پر چھپ کر وار کرنے والا زید بن ورقہ تھا، اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر کاری وار کیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہ ہارا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود پانی کی مشرق دوسرے کاندھے پر رکھی اور ایک ہاتھ سے یزیدی لشکر کے حملوں کو روکتے رہے اور جوابی وار کرتے رہے۔ پہلے حملے میں آپ رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا اور اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس موقع پر رجز پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم تھا، اللہ کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور میں اس حال میں بھی دین حق اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا رہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں اور وہ سچا مذہب لے کر آئے ہیں اور وہ تصدیق کرنے والا یکتا اور امین ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ اب دائیں بازو کے شہید ہونے کے بعد اپنے بائیں بازو سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کٹنے سے بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری تھی مگر پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ انتہائی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران حکیم بن طفیل نے چھپ کر آپ رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر پھر رجز پڑھی جس کا مفہوم ہے، اے نفس تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام سادات کے ہمراہ تجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے اگرچہ میرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا مگر اللہ عز و جل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ اس موقع پر عمرو بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو پکارا، تم عباس رضی اللہ عنہ کی پانی کی مشرق پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور نیزوں سے اس کی مشرق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم اگر پانی حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے، اور تم جانتے ہو وہ علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو تن سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مشرق کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔